الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے احادیث کو سنیں گے، ان پر عمل کریں گے. اے رب کائنات، ان احادیث کا صدقہ ہماری کامل مغفرت فرما اور ان احادیث کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنانا اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، آمین. پچھلے سبق کے اندر ہم نے حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی منافق کی علامتیں، ان میں سے 2 پڑھی، 2 بچ گئی تھیں. آج کے سبق میں ہم وہ 2 مزید نشانیاں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں ہیں، اس بندے میں یہ پائی جائیں گی، وہ بندہ نفاق میں پیر رکھتا ہوگا. تو آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. آج ہم غور کریں کہ کہیں ہم وعدہ خلافی کرنے والے تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے قول و فعل میں تضاد تو نہیں؟ زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں، کرتے کچھ ہیں. اگر ایسا ہمارا حساب بن چکا تو پھر قرآن پاک کہتا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کیوں کہتے ہو. اسی طرح وعدے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو وعدہ خلافی کرنا، وعدہ شکنی کرنا، عہد شکنی کرنا، یہ منافق کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ رب العزت ہمارے دامن کو وعدہ شکنی سے، عہد شکنی سے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، چوتھی نشانی جو منافق کی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب کسی سے جھگڑا کرے گا، منافق کی یہ علامت ہے. یہ منافق کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ جب کسی سے جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ کرے گا، بدگوئی کرے گا، فحش گوئی کرے گا، زبان درازی کرے گا. اللہ اکبر. آج ہم اپنی صورتحال کو، کنڈیشن کو دیکھیں. کسی کے ساتھ لڑائی ہونا تو ایک دور کی بات ہے، ہم ذرا سا غصے میں آ جائیں تو ہمارے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں، ہم گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور فحش گوئی شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالیاں دینے والے کو منافق کہا ہے. آج ہم اس میں لتھڑے پڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنے جیسا ہے. مسلمان کو گالی دینا اسے قتل کرنے کی طرح ہے. آج ہم دیکھیں، اللہ اکبر، ہمارا کیا حال بن چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، اور فرمایا اس کی فرض عبادت قبول نہیں ہوتی. آبرو ریزی کرنا کیا ہے؟ یہی ہے نا، کسی کو گالی دینا، اپنی زبان سے تکلیف دینا،
ایذا دینا، تکلیف پہنچانا، بد گوئی کرنا، فحش گوئی کرنا، بد زبانی، بد کلامی کرنا. آج ہمارا دامن اس برائی کے ساتھ لتھڑا ہوا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی، فرمایا میری امت کا سب سے مفلس اور غریب بندہ نا بھلا کون ہوگا؟ فرمایا میرا امتی روزے لائے گا، نمازیں لائے گا، لیکن اس نے دنیا میں جس بندے کو گالی دی ہوگی نا، اس بندے کی نیکیاں دوسرے بندے کو دی جائیں گی جس کو اس نے دنیا میں گالی دی تھی، اور یوں ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اگر ہم آج دیکھیں تو ہمارا تو ایک ایک لمحہ بد زبانی، بد کلامی، فحش گوئی، گالیوں سے اٹا پڑا ہے. ہمارے پاس بروز قیامت کیا آئے گا؟ ہمارے ہاتھ کیا نیکیاں آئیں گی؟ اللہ اکبر. بد گوئی کرنا، فحش گوئی کرنا، یہ کیا ہے؟ در حقیقت یہی ہے نا، کسی کو زبان سے تکلیف دینا، کسی کو لعنت دے دینا، مسلمان بھائی کو لعنت دینا. یہ زبان ہی کی بدولت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، فرمایا جو کوئی اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یہ جو چیز ہے اس کی ضمانت مجھے دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان ہے. اور وہ اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں مڑتی. اور پنجابی میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا. جو منہ سے بندہ نکال دیتا ہے پھر تو تباہی اور بربادی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا زن اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. آج ہم بات بات پر تانا نکال لیتے ہیں، بات بات پر گالی دیتے ہیں، بات بات پر دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. مومن پر لعنت کرنا، مسلمان بھائی کو لعنت دینا، یہ اسے قتل کرنے کی طرح ہے. اور پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا ہے. آج پھر ہم تو بات بات پہ قتل کرتے ہیں. آج ہم بات بات پہ زبان درازی کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں. بدگوئی میں گالی دینا آتا ہے نا، اور اس کے علاوہ باقی سارے پہلو آتے ہیں. آج اگر کوئی افسر ہے وہ گالیاں دیتا ہے تو اس کے ملازم اس سے تنگ ہے. شوہر اگر گالیاں دیتا ہے تو بیوی اس سے تنگ ہے، اور بیوی اگر بد زبان ہے تو شوہر اس سے تنگ ہے. استاد اگر گالیاں دیتا ہے تو شاگرد تنگ ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے نا کہ گالی دینے والا بندہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے. ہم کس مقام پر، کس نہج پر کھڑے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور فرمایا اس کی فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوتی.
ہمارا حال بہت برا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں یہ گالیوں والی، یہ بدگوئی، فحش گوئی، بد کلامی، بد زبانی، لعنت کرنا، ان تمام تر چیزوں سے محفوظ کر لے، وگرنہ ہماری تو عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، وگرنہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں زبان درازی، فحش گوئی، گالم گلوچ، ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ساری کی ساری میں نے ایک ٹاپک کے اندر ذکر کی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ساری گالی میں آتی ہیں۔ گالی دینا مین وجہ ہے، مین چیز ہے، اور گالی دینے کے زمرے میں فحش گوئی بھی آ جائے گی، بد گوئی، بد زبانی، بد کلامی، لعنت کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں اسی میں آ جائیں گی۔ تو ان تمام تر چیزوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوں کے صدقے سے یہ نفاق کی جو 4 علامتیں ہم نے حدیث میں بیان کی، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا ظاہر و باطن اسلام کے مطابق کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق کی، منافقت کی ہر نشانی جو بیان کی گئی ہے اس سے بچنے، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔